آپ جانتے ہیں صدق سے نکلا، صدق سچا۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو سچا جانتے ہیں، قیامت کو برحق جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب اتار کی پہلی، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بھائی اللہ گواہی مانگتا ہے کہ پروف دو نا، ثبوت پیش کرو۔ عدالت میں ایک دعویٰ دائر کریے میرا یہ حق بنتا، وہ کہتے کوئی دستاویز لیا، کوئی گواہ لیا۔ حضور فرماتے برہان، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کا کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا رسول کو سچا جانتے ہو قیامت۔ یہ تینوں باتیں جو نے انکار فرمایا، الصدقۃ برہان، خیرات کرنا دلیل ہے کہ اگر یہ اللہ کو نام مانتا یار اپنے پیسے کیوں دیتا، رسول کو سچا نہ جانتا اپنی محنت کی کمائی کیوں تقسیم کرتا پھر۔ اور اگر قیامت پر یقین نہ ہوتا یہ پاگل تھا کہ اپنی جیب کے نوٹ نکال کر غریب کو دے دیے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ ساری باتیں سچی، مجھے ذرا بھی شک نہیں، اسی لیے میں لوٹا رہا ہوں، ورنہ میں کوئی احمد تھوڑے تھا کہ اپنی دولت دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ برہان، صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں دینا یہ برہان ہے، یہ وہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے جس سے پتہ چلا کہ اللہ کو بھی مانا ہے اس نے، رسول کو سچ جانا، اور جو وعدے ہیں جنت کے وہ بھی اس نے سچے جانا۔ اور جو نہیں کرتا اس کو کہا نہیں، ایسے بخیل وغیرہ جو نا، ان کے لیے ہم قیامت کے دن یہ سونا چاندی جو اس کے تختے بنائیں گے، آگ میں تپائیں گے، ان کی پیٹھوں، پیشانیوں، پہلوؤں کو وہاں داغیں گے، آگ سے جلائیں گے اور کہیں گے ذوقوا ھذا ما کنتم، چکھو مزہ، یہی تم جوڑ جوڑ کر وہاں بیٹھے رہے۔ اس لیے فرمایا کیا فائدہ ہوگا، ما اغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب تم کھڈ میں گر جاؤ گے، موت آئے، کار ساتھ جائے گی، یہ بنگلہ جائے گا، بینک بیلنس میں کوئی چیز تیرے ساتھ جائے گی، کتنا سوال اندر ما اغنی عنہ مالہ، جب گر گیا گڑھے میں کیا فائدہ دیا اس کے مال نے، اگر اللہ کی راہ میں دے دیتا سب کچھ وہاں کھڑا ہوتا۔ حضور علیہ السلام فرمایا قبر میں جب جاتا ایک طرف نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف صدقہ آ جاتا ہے، روزے آ جاتے ہیں، نیکیاں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا پوچھتے ہم تو آئے، تو جب کیا ہی کچھ نہیں تو مرنے کے بعد پتہ چلا نہ یہ اللہ کو مانتا تھا نہ آخرت کو مانتا تھا۔ اس لیے اللہ کا دین بھائی کہتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہونا نا تو ایمان کے جھوٹے دعوے نہ کرو، ثبوت دو، اور ثبوت سب سے بڑا صدقہ اور زکات۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کامیابی والے مومنوں کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ آخرت میں کامیابی حاصل کریں تو خیرات کرنے والے بنے۔ نبی علیہ السلام یہی ہدایت فرماتے، جو سامنے آتا کہتے اسماء گن کر نہ دیا کر ورنہ اللہ بھی گنتی شروع کر دیتا، دیکھتا جا، بے حساب آتا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بلال انفق، خرچ کر، ولا تخش من ذی العرش اقلال، اور عرش والے مالک کے بارے میں ذرا یہ بدگمانی نہ کر کہ وہ رزق میں کمی کر دے گا، نہیں کرے گا، بہت آئے گا، حوصلہ کر، دینے کی ہمت پیدا کر، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ ورنہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ جس نے خیرات نہ کی کذب بالحسنی، وہ منہ سے کہتا رہا میں جنت کو مانتا ہوں، نہیں، اس نے انکار کر دیا کہ کوئی جنت نہیں، میں نہیں مانتا، نہ میں پیسہ ٹکا دینا چاہتا ہوں، مانتا ہوتا تو یہ ٹکے 10-15 روپے جنت ہمیشہ کی بات سے خریدتا نا، جھوٹا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ بھی ان کے بارے میں نا بہت خیال رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے ایک دن بیان فرمایا کہ قحط ہو گیا، ندی نالے خشک ہو گئے، تباہ ہو گیا ملک۔ تو کوئی شخص سفر کر رہا تھا، جنگل میں اس نے آواز سنی، بادل آیا، بادل کو حکم ہوا کہ برس، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا فرشتوں کو کہ فلاں آدمی کا باغ جو ہے نا اس کو پانی سپلائی کر، اس کا باقاعدہ نام لیا۔ تو جب پانی برسا، نالا بہہ پڑا، یہ آواز سننے والا ساتھ ساتھ ہو گیا۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے کسی پکڑی ہوئی تھی، وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے اس کا نام پوچھا، نام بتایا، نام وہی تھا۔ اب اس نے پوچھا یار تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو یاری غیب سے آواز سنی، ساری دنیا تباہ ہو گئی، اللہ کو کسی کی فکر نہیں، تیرے باغ کی فکر ہے، مسئلہ کیا؟ تو اس نے کہا اگر یار تو نے یہ آواز سنی ہے تو میرا پھر طریقہ یہ ہے کہ میرے باغ کی جتنی آمدنی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک باغ پر صرف کر دیتا ہوں، پھر کہ یہ سلسلہ کھیتی کا جاری ہے، ایک اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا کہ سب کے تباہ ہو جائے، اس کا باغ تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو نالائق ہے ان کا بھی قصہ اصحاب الجنہ کا قرآن نے بیان کیا کہ باپ مر گیا، وہ غریبوں کو دیتا تھا، بیٹے اٹھے، انہوں نے کہا ابا جی تو پاگل تھے،
غریبوں کو دیتے تھے۔ ہم رات رات جائیں گے لوگوں کے سوئے ہوئے اور پھل توڑ لیں گے اور ایک دانہ بھی نہیں چھوڑیں گے جو غریبوں کو ملے۔ یہ اسکیم بنائی۔ ایک نے کہا بھی اللہ سے ڈرو، کچھ شرم کرو، نہیں مانے نہیں۔ رات کے اندھیرے میں چل پڑے، گئے وہاں بھاگ ہی نہیں، اجڑ گیا تو سب کچھ تباہ برباد۔ رات یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر آنکھیں ملنے لگے، کہنے لگے یار ہم راستہ بھول گئے، یہ تو نہیں باغ ہمارا۔ دوسروں نے کہا نہیں راستہ کیا بھولنا، بیڑا غرق ہو گیا، نہیں مانی بات تباہ۔ جو شریف آدمی تھا نے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ نہ ایسی اسکیمیں